اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ ٹھیک ہے، اب مکالمہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ۔ اب فرعون نے وہ چونکہ یہی سمجھتا تھا کہ جس کی اقتدار ہوگا، جس کے پاس حکومت ہوگی، وہی خدا ہوتا، وہی معبود ہے، یعنی وہ کسی معبود قائد اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجود کا قائل ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے سردارو، میں نہیں جانتا تمہارے واسطے کوئی معبود اپنے سوا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اوقد یوقد اقاد کا معنی آگ جلانا۔ تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان میرے لیے آگ جلاؤ علی الطین، مٹی پر۔ مطلب کیا کہ مٹی کو پکا کر جو ہے نا پختہ اینٹیں بناؤ۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، پھر ان پختہ اینٹوں سے میرے لیے سرحن بلند عمارت تعمیر کرو۔ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں خبر پا سکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں ان کو جھوٹ بولنے والوں میں شمار کرتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہوا فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکر نے، فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو، اور ہم نے ان کو دریا میں ڈال دیا، پس آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا۔ اور ہم نے ان کو بنایا ائمۃً، پیشوا، رہنمائی کرنے والے، امام کی جمع یدعون الی النار، کہ وہ لوگوں کو پکارتے ہیں آگ کی طرف، یعنی آگ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان لوگوں کے اس دنیا کی زندگی میں بھی رحمت سے دوری کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ برے لوگوں میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، بعد اس کے کہ جب ہم نے ہلاک کر دیا پہلی جماعتوں کو، بصائر للناس، یعنی ہم نے اس تورات کو کیوں اتارا؟ عبرت، بصیرت کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے، وہدن اور ہدایت کے لیے، ورحمہ اور رحمت بنا کر، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ اس سے کیا حاصل کرتے رہیں؟ نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں 3 صفات بیان ہیں، تو اس میں اشارہ ہے متعلم کے اعتبار سے کہ جو حق کا طالب علم ہو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا فہم جو ہے نا وہ درست، اس کی سمجھ درست ہو۔ اس میں اشارہ ہے بصائر کی طرف، اور پھر جب اس کی فہم درست ہوگی، اس کے اندر استعداد ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ احکام کو قبول کرے گا، یہ ہے ہدایت۔ اور جب وہ احکام کو قبول کرے گا، ہدایت اس کو حاصل ہوگی، تو اب اس ہدایت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، یہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ترتیب ہے ان 3 صفات۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فیصلہ کر دیا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ اس کے گواہوں میں تھے، یعنی نہ تو آپ بذات خود وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ اس کے گواہوں میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری باتیں جو آپ بتلا رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ بذریعہ وہی آپ کو معلوم بھیجے گئے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح
بلکہ ہم نے تو پیدا کی بہت سی امتیں فتطاول علیہم العمر کہ ان پر مدتیں گزر گئیں. فتطاول علیہم العمر یعنی ایک زمانہ ان پر گزر گیا. وما كنت ثاويا في اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا اور نہ ہی آپ ثاوین مقیم تھے فی اہل مدین اہل مدین کے درمیان تتلو علیہم آیاتنا کہ ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہوں. مطلب یہ اہل مدین کا قصہ بھی آپ نے ان لوگوں کو بتایا تو آپ خود وہاں تو موجود نہیں تھے. ولیکنا کنا مرسلین بلکہ ہم ہی کیا کرنے والے ہیں رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. وما كنت بجانب الطور اذ نادینا اور آپ طور کی جانب بھی نہ تھے جب ہم نے پکارا. ولیکن رحمتا من رب بلکہ یہ کیا ہے رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. ٹھیک ہے یہ جو نبوت ہے یہ آپ کی پروردگار کی طرف سے رحمت ہے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو ما اتاهم من نذیر من قبلک کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلهم یتذکرون تاکہ یہ کیا حاصل کریں نصیحت حاصل کر سکیں عبرت حاصل کر سکیں. اور ٹھیک ہے اب نذیر یہاں صفت بیان کی گئی انذار مصدر. انذار کے معنی اردو میں جو ہے نا ڈرانے کی جاتی لیکن اس کے صحیح معنی کیا ہے. اس کے صحیح معنی ہے کہ کسی کے ساتھ شفقت کی بنا پر کسی کے ساتھ ہمدردی کی بنا پر اس کو کیا کیا جائے کہ نقصان سے خطرے سے ڈرایا جائے عذاب سے ڈرایا جائے سزا سے ڈرایا جائے. ٹھیک ہے جیسے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر مثلا آپ نے یہ کام کیا تو اس کا انجام یہ ہو. ٹھیک ہے اگر کسی مطلب جانور کے ساتھ نہیں کھیلنا وہ نقصان پہنچا دے. ٹھیک ہے چھت پر نہیں پھرنا سیڑھیوں کے پاس نہیں جانا. تو اس ڈرانے کے اندر کیا شفقت ہوتی ہے ایک ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں انذار اور اس کا مطلب اس کے حامل شخص کو نذیر. تو اس وجہ سے پیغمبر کو یہاں پر نذیر کہا جا رہا ہے. ولولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے ان کی ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کرتے تھے کسی رسول کی آمد کا منتظر تھے اللہ تعالیٰ سے بھی مطالبہ کرتے تھے. لیکن جب حق ان کے پاس آ گیا تو اب یہ کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم یعنی کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب ان کو پہنچتی مصیبت انہی کے اپنے اعمال کے سبب قدمت ایدیہم یعنی جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا تو یہ کہا کرتے کہ اے پروردگار کیوں نہیں بھیجتے آپ ہماری طرف کوئی رسول فنتبع آیاتک کہ ہم اس رسول کی کیا کرتے باتوں کو مانتے آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کی اتباع کرتے ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا لیکن فلما جاءہم الحق من عندنا جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری جناب سے ہماری جانب سے قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. ٹھیک ہے ابھی ایک اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے نا دفعتاً نازل کیوں نہیں ہوا تدریجاً کیوں نازل ہوا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ تورات نازل ہو گئی تو اس کو بھی ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ یعنی اس پیغمبر کو کتاب اس طرح کیوں نہ دی گئی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی دفعتاً واحدۃ ایک ہی مرتبہ. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی اس سے پہلے. مطلب انکار تو اس کا بھی ہوا ہے وہ بھی دفعتاً نازل ہوئی تھی. قالوا سحران تظاہرا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں. تظاہرا ایک دوسرے کے موافق ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے اب ممکن ہے کہ یہ بات
جس طرح قرآن کے بارے میں وہ کہتے تھے جادو ہے، تورات کے بارے میں بھی صراحتاً کہا ہو کہ یہ بھی کیا ہے، جادو ہے۔ اور ممکن ہے کہ یعنی قرآن کو جادو کہنا یہی مستلزم ہے کہ تورات کو جادو کہنے کی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک رسول کی تکذیب جو ہے وہ تمام رسولوں کی تکذیب کے برابر ہے، اسی طرح ایک آسمانی کتاب کی تکذیب تمام آسمانی کتابوں کی تکذیب کو مستلزم ہے، کیونکہ اصول کی تعلیم میں سب ایک ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کو ہی کہا اور تورات کا ذکر اس کے ساتھ ضمن کیا جا رہا ہے۔ پھر تورات کی خصوصیت کے ساتھ ذکر اس وجہ سے، یہی چیز انجیل کو بھی شامل ہے، اور تورات کا ذکر یہاں خصوصیت سے اس وجہ سے کہ یعنی تورات کو وہ لوگ جانتے تھے، ٹھیک ہے، تورات کے بارے میں انہوں نے تذکرہ اس کا سن رکھا تھا، اہل کتاب کے لوگ موجود تھے، اس کی تعلیمات بھی تھیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر چیز سے کیا ہے، منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہ آپ لے آئیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کتاب، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے کیا ہو، زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، تو میں ان کی پیروی کر لوں گا اگر آپ واقعی کہہ سکتے۔ تو یہ یعنی بطور فرض کے اور تقدیر کے کلام کیا جا رہا ہے، جس طرح مخالف کو کہا جاتا ہے جب وہ ہر بات کو ماننے سے انکار کر دے پھر اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ اب بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، آپ کی پکار کا مطلب آپ کے اس دعوے کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، یعنی ہم بار بار بیان کرتے ہیں لَهُمُ الْقَوْلَ، ان کے لیے بات کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ کیا حاصل کر لیں، نصیحت حاصل۔ یہ اس کا جواب دیا جائے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ قرآن پاک ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی ہم مسلسل آیات نازل کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اس سے کیا حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ چلو ایک مرتبہ نہیں تو دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ نہیں تو تیسری مرتبہ۔ تو یہ حکمت ہے کس کی، قرآن پاک کو تدریجاً نازل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اور بار بار اس میں جو مختلف باتیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں تاکہ لوگ اس سے کیا حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں مشرکین تو اس بات کو نہیں مان رہے، لیکن وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی وہ اس پر کیا کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، یہ برحق کلام ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی ہم تو اس سے پہلے ہی کیا فرما برداری کرنے والے، یعنی مطلب پہلے سے ہم نے اپنی کتابوں کی تصریحات کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں ہم جانتے تھے، اس پیغمبر کے بارے میں ہم جانتے، جیسے سورہ شعراء میں بھی آتا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، چونکہ ان کے ساتھ جو معاملات تھے مکالمہ وہ ہوتا رہتا تھا، اسی وجہ سے پیچھے خاص طور پر تورات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے سورۃ کہف کے بھی شان نزول میں آپ نے پڑھا کہ وہ سوال جو ہے، جیسے ایک روایت میں ہے وہ یہود نے مشرکین کو بتلایا، مطلب یہ کہ ان کا ان کے ساتھ مکالمہ بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا،
بما صبروا، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں برائی کو نیکی کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک تفسیر تو یہ کہ صرف اسی عمل میں ان کو دوہرا اجر دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلی تورات پر بھی ایمان لے کر آئے، اور پھر اس قرآن پر بھی کیا لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہر عمل میں کیا جائے، دوہرا اجر دیا جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں یا بعض نصوص میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا بیان کیا گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ کیا ہوگا، 20 گنا ہو۔ تو یہ ان کی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مطلب پہلی کتاب کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کر آئے، اور جب دوسری کتاب کی تعلیمات آئیں اس پر بھی کیا لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی اس سے مراد وہ تعلیمات ہے جو غیر محرف، ٹھیک ہے، جو ان کی خصوصیت ذکر کی جا رہی ہے پہلی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد ان کی غیر محرف تعلیمات پر ایمان، جیسے توحید کا مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے متعلق مضامین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے حوالے سے مضامین ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ آیات میں جو ہم نے پڑھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اسی معنی کے اعتبار سے اس کو کیا کہا گیا، بصائر کہا گیا، کہ تورات اور انجیل میں جو غیر محرف مضامین ہیں اب بھی موجود ہیں، وہ کیا ہیں، بصائر، یعنی ان کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتا ہے ہر شخص، لیکن وہ شخص جو محرف اور غیر محرف میں کیا کر سکے، تمییز کر سکے، ان میں فرق کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب یہی حکم ہے فقہا نے لکھا کہ ان تمام کتابوں میں جس میں حق اور باطل کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی ان کو ہر شخص ان کو نہ پڑھے، ان کو صرف وہی شخص پڑھے جو کیا کر سکتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کر سکے، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے کیا کرو، معلوم کرو۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات میں کوئی ادعات لگائی جاتی ہیں، شرائط لگائی جاتی ہیں، تو اس کا منصب یہی ہے، ٹھیک ہے، کسی ماہر کے زیر نگرانی ان کا علم کیا کیا جائے، حاصل کیا جائے، اس کی زیر نگرانی ان کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی اجارہ داری قائم نہیں کر، ٹھیک ہے، اس کی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی دوسروں کے ساتھ نیک نیتی ہی مقصود، تاکہ کوئی خود سے کسی اور مراد کو سمجھ کر وہ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو، تو یہ مقصد ہوتا ہے، اور اپنی مطلب کوئی ریاست قائم کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور جب وہ سنتے ہیں لغو اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وقالوا لنا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، سلام علیکم، یعنی سلامتی ہو تم، یعنی وہ جاہل لوگوں سے مکالمہ نہیں کرتے، لا نبتغی الجاہلین، کہ ہم نہیں چاہتے، بات کرنا نہیں چاہتے جہالت والے سے۔ تو یہاں سلام سے مراد سلام اعراض، سلامتی والا سلام مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ کہ کسی سے اچھے طریقے کے ساتھ کیا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، کہ جب وہ کسی جاہل لوگوں سے ان کا مکالمہ ہو تو بات کو آگے نہیں بڑھاتے، ان کے ساتھ بحث شروع نہیں کرتے، بلکہ اچھے طریقے سے ان سے علیحدہ ہو جاتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تو اب یہاں سے گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے ایمان لانے کو بیان کیا گیا، اور اہل مکہ اور مشرکین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، تو ظاہر بات ہے اپنے خاندان کے ساتھ شفقت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ایک رنج ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، یعنی آپ کا جو فرض ہے راستہ آپ دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ اب منزل تک کسی کا پہنچ جانا، اس کی وجہ سے آپ کیا نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور عنایت سے ہوگا۔
تو یہ آیت کیا ہے؟ عموم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو مطلب عام ہے، کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو سکے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ نہیں راہ دکھا سکتے۔ مطلب یہاں ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب کے، نہیں، آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے، آپ کو پیغام پہنچا دیں، اب قبول کرنا ہے نہ کرنا یہ آپ کے اس میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ ہے۔ من احببت، جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کیا کرتے ہیں، یعنی منزل کی راہ تک پہنچا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جاننے والے ہیں کہ کون لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ٹھیک ہے۔ اب گزشتہ آیات میں ان کا ایک شبہ ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک بار کی نازل کیوں نہیں ہوا، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ایک دوسرا شبہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کی پیروی کر لی، ان کی مطابقت ہم نے کر لی، تو عرب سے تو ہمیں نکال دیا جائے گا، حرم کے اندر ہمیں جو مناصب حاصل ہیں، جو عزت ہماری ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایک شبہ تو یہ کرتے تھے۔ ایک شبہ یہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے ان پیغمبر کی باتوں کو مان لیا تو ہماری یہ جو عیش و آرام ہے نا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کا بھی آگے جواب آئے گا۔ اسی طرح ایک شبہ ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کفر پر راضی نہیں ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ آخرت یعنی نقد کو ادھار پر ترجیح دیتے، دنیا میں جو کچھ ان کو حاصل ہو رہا تھا وہ تو فوری حاصل ہو رہا تھا، اب آخرت کی وہ کہتے تھے کب کی بات ہے، پتہ نہیں وہ وقوع ہوگا بھی نہیں ہوگا، اس وقت دیکھی جائے گی۔ تو دنیا کا جو ہمیں مطلب عیش و آرام ہے وہ تو فوری حاصل ہو رہا ہے، تو ہم نقد کو ادھار پر کیا کرتے، ترجیح دیتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ پتہ نہیں ہوگا کب ہوگا۔ تو یہ چار باتیں ہیں، اور پانچویں پچھلی گزری، پانچواں پہلا اعتراض جو ادھر گزرا اس کا جواب بھی آ گیا۔ تو اب ان کے ساتھ ساتھ جواب آنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی اس کے شان نزول میں بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ بالعموم کہ لفظ چونکہ عام ہے کہ کوئی بھی شخص، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتباع کر لیں کس کی، ہدایت کی آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے کیا کر لیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ جیسا کہ حالانکہ مکہ کے اندر ظلم کرنے والے خود یہی لوگ، مشرکین مکہ۔ تو اللہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان لوگوں کو ٹھکانہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، نمکن لہم یعنی ہم نے ٹھکانہ نہیں بنا دیا ان کے لیے حرم کو امن والا بنا کر، کہ ہر طرف سے یہ مامون ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر چیز کے پھل، ہر چیز کے فوائد ثمرات، رزقم من لدنا، رزق کے طور پر ہماری جانب سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہماری مطلب عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، کہ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بَطِرَ یبتر، بَطِرَت سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ جو فخر کیا کرتی تھیں، اتراتی تھیں اپنی عیش و عشرت، اپنے سامان زیست پر، زندگی کے جو ان کو اسباب حاصل تھے اس پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے گھر لم تسکم من بعدہم یعنی نہیں ٹھکانہ بنے اس کے بعد، الا قلیل مگر تھوڑی دیر، مطلب وہ عیش و عشرت کی بات تھوڑے عرصے ہی ان کو وہاں رہنا نصیب ہوا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، بے شک ہم ہی کیا ہیں، مالک ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں تھے بستیوں کو ہلاک کرنے والے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ
بیچ نہ دیا ہو اللہ تعالیٰ نے کسی یعنی ان بستیوں کے کسی مرکزی مقام پر، حتیٰ یہ بسا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیج نہ دیں فی امیہا ان کی بنیاد میں، ان کے کسی مرکزی مقام میں، رسولاً کسی رسول کو یتلو علیہم آیاتنا کہ وہ ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء گزرے وہ ان قوموں کی مرکزی جگہ پر، مرکزی شہر کے اندر، مرکزی قبیلے میں ہی مبعوث ہوں۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بے سبب کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے اہل کیا ہوں، ظلم کرنے والے ہوں۔ اور ایک ان کا شبہ یہی تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا اشیاء میں سے، فمتاع الحیات الدنیا وزینت، یعنی جو کچھ چیزوں کا نفع تمہیں حاصل ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگانی کا نفع ہے اور اس کی رونق ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دیر پا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟